صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حدیث کے ایک عظیم امام دارقطنی علیہ رحمہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا خاص وظیفہ حمل کی حفاظت کے روحانی وظائف۔ اکثر ویورز، لسنرز پوچھتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ مریض، وہ خواتین جن کو اٹھرا کا معاملہ ہو یا بعض کا حمل ہوتا ہے لیکن ساقط ہو جاتا ہے، ان سب کے لیے یہ چند ایک روحانی وظائف ہیں۔ حمل کی حفاظت کے روحانی وظائف سبھی اپنے معمول کا حصہ بنائیں، بڑی اچھی بات ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ورنہ 4 ہیں، 4 کر لیں، 3، 2، کم از کم 1 تو لازمی پھر کرنا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ، اگر حمل ساقط ہو جاتا ہو تو 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مبدئ یہ پڑھ کر شہادت کی انگلی جو ہے، یہ خود بھی حاملہ خواتین جو ہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کے شوہر پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مبدئ 90 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی جو ہے، یہ حاملہ کے پیٹ کے گرد پھیرے، دائرہ کھینچنے کی طرح جیسے دائرہ بنایا جاتا ہے، اور 7 دن تک برابر یہ عمل کیا جائے، یعنی 7 دن روزانہ 90 مرتبہ یا مبدئ پڑھا جائے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ کھینچا جائے۔ انشاءاللہ حمل کچا بھی نہیں ہوگا اور بے موقع ساقط بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا وظیفہ حمل کی حفاظت کے لیے وہ یہ ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، یا حی یا حافظ یا مصور، یا حی یا حافظ یا مصور 1100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، اور 40 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ روزانہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے حمل کی حفاظت ہوگی۔ تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے، کلمہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 55 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت ہوگی، اور بعد پیدائش یعنی پیدائش کے بعد بچہ یا بچی بھی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ 55 بار لکھ کر تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت ہوگی، اور پیدائش کے بعد بچہ یا بچی جو ہیں وہ بھی آفات سے، مصائب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا روحانی وظیفہ حمل کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جلالت یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر، کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر حمل کے شروع میں ہی 40 روز تک حاملہ کے گلے میں باندھے رکھیں، اور پھر 40 دن کے بعد کھول دیں، اور پھر 9ویں مہینے دوبارہ حاملہ کے گلے میں پہنا دیں۔ انشاءاللہ حمل محفوظ رہے گا اور تندرست اولاد پیدا ہوگی، اور پیدائش کے بعد اب وہ تعویذ جو ہے وہ کھول کر بچہ یا بچی جو پیدا ہوا ہے اس کو پہنا دیں۔ یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر حمل کے شروع میں 40 دن تک حاملہ کے گلے میں باندھیں، پھر 40 دن کے بعد کھول دیں، اور جب 9واں مہینہ ہو تو پھر دوبارہ پہنا دیں گلے میں۔ حمل بھی محفوظ رہے گا اور اولاد بھی تندرست پیدا ہوگی، اور اولاد کے پیدا ہونے کے بعد وہ تعویذ جو ہے کھول کر بیٹا یا بیٹی جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے گلے میں باندھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جلالت کی برکت سے
ہر قسم کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ 4 وظائف ہیں جن مسلمان گھرانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو ضرورت ہے، وہ ضرور ان میں سے جو آسانی سے کر سکیں وہ کریں۔ تعویذ بنا سکتے ہیں تعویذ بنا لیں، ویسے اوراد و وظائف میں شامل کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف کے طور پر پڑھیں، سبھی وظائف کر لیجیے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ جسے بھی ضرورت ہے وہ خود بھی یہ روحانی وظائف کریں، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی مسلمان گھرانے، مسلمان بہن، مسلمان بھائی، ان کے گھر والوں، بچوں کے حوالے سے یہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، بھلائی عطا فرماتا ہے، بہتری عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حدیث مبارکہ کا علم اور پھر محدثین۔ حدیث لفظی اور لغوی معنی بات کو کہتے ہیں، نئی بات یا کوئی بھی بات، کوئی گفتگو، کوئی کلام، لیکن شریعت اسلامیہ کی روح سے اصطلاحی معنی شریعت کے حوالے سے اس کا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل، آپ کی تقریر، آپ کی سنت مبارکہ، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ قولی حدیث ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک عمل کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی گفتگو کی، کوئی عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو یہ تقریری حدیث ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر یہ حدیث کہلاتی ہے، اور حدیث مرفوع ہے یہ۔ اسی طرح صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا قول، فعل اور تقریر وہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث موقوف ہے۔ اس کے بعد تابعی رضی اللہ عنہ، ان کا قول، فعل اور تقریر وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، اور یہ حدیث مقطوع ہے۔ بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو فرامین مبارکہ ہیں وہ حدیث کا بھی حصہ ہیں، اور ان کو آثار الصحابہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل سند کے ساتھ جو آپ کا عمل مبارکہ، آپ کی تقریر مبارکہ، آپ کا قول مبارکہ ہے، یہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ یا قرآن مجید، فرقان حمید، دونوں جو شریعت اسلامیہ کے ماخذ ہیں، حقیقت میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ کلام ہیں، پاکیزہ۔ ہاں، قرآن مجید، فرقان حمید ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید کے الفاظ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے بے عینی ہی ہیں، اور حدیث مبارکہ میں معنی اور مفہوم اور وحی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو دونوں وحی ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید کا پہلا درجہ ہے حدیث مبارکہ کا، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں اجمالی طور پر احکام موجود ہیں، عقائد موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن توحید، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اللہ کے اسماء، صفات، افعال کے حوالے سے اجمالی مکمل تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نامکمل کتاب نہیں ہے، مکمل کتاب ہے، واضح اور روشن کتاب ہے، اور ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہماری ناقص عقل اور فہم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب اسی قرآن مجید، فرقان حمید کی جو تفصیل ہے، اجمالاً سب کچھ قرآن مجید، فرقان حمید میں موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہاں تک فرماتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ میری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے یا میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، میں قرآن مجید، فرقان حمید سے تلاش کر لوں گا، کیونکہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی سماعت کر رکھے تھے براہ راست، اور ان کے پاس ہم سب سے زیادہ حدیث کا علم بھی تھا اور قرآن مجید، فرقان حمید کا علم بھی تھا۔ تو حدیث کے علم کے مطابق وہ قرآن مجید، فرقان حمید سے سب کچھ تلاش کر لیتے تھے۔
آج بھی اسی امر کی ضرورت ہے کہ ہم حدیث مبارکہ کے علم کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں سمجھیں، تاکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس حدیث مبارکہ کے علم کی روشنی میں تمام جو اجمالی چیزیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید بھی متواتر ہم تک پہنچا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی ہم تک متواتر پہنچی۔ حدیث متواتر کہتے ہی اسی حدیث کو ہیں، یا سنت متواترہ جسے کہہ دیتے ہیں، کہ جو سلسلہ بسلسلہ سند بسند امت تک پہنچ رہا ہو، جس میں کہیں بھی اس پوری چین میں، اس کڑی میں، اس سلسلے میں کوئی ایک بھی راوی، کوئی ایک بھی چین کا حصہ وہ مقطوع نہ ہو، وہ انقطاع شدہ نہ ہو، وہ کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وحی صادق بھی ہے، سچی خبر بھی ہے، خبر صادق بھی ہے، اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ متواتر اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان متواتر امت تک پہنچا، یعنی کوئی بھی غیر مسلم بھی اس پر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ یہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام ہے، فرمان ہے۔ اس میں کسی قسم کی جو حدیث صحیح ہے، جو حدیث حسن ہے یا حدیث ضعیف ہے، موضوع کی بات نہیں کر رہے۔ موضوع کو تو محدثین حدیث ہی نہیں کہتے، یہ تو ویسے عام لفظاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن حقیقت میں وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ موضوع کا معنی یہی ہے گھڑی ہوئی بات، من گھڑت بات، اور اس کا انتساب، اس کی نسبت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر دی جائے، یہ موضوع ہے۔ اور موضوع روایتیں بیان کرنے والے یا لکھنے والے وہ واضعین کہلاتے ہیں، یعنی من گھڑت باتیں کرنے والے۔ ان موضوعات کو، من گھڑت باتوں کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو میری طرف کوئی بات خود بخود اپنی طرف سے بنا کر، جھوٹ بنا کر میری طرف منسوب کر دے، کہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ سچی بات نہیں ہے، سچی حدیث نہیں ہے، وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو موضوعات بیان کرنے والے، لکھنے والے، اس کو پھیلانے والے اس حدیث مبارکہ کو کم از کم مد نظر رکھ لیں کہ موضوع اور من گھڑت بات، جھوٹی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے، جہنم کے ٹھکانے کی سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ تو بہرحال یہ جو محدثین ہیں، چاہے سیاستہ جو حدیث مبارکہ کی 6 کتابیں ہیں ان کے مؤلفین ہوں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ ائمہ حدیث ہوں، یا ان کے اساتذہ ہوں، امام یحییٰ بن معین ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، دیگر محدثین، حتیٰ کہ فقہاء، چاروں فقہی مذاہب کے جو امام ہیں وہ محدث بھی تھے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ فقہ نے حدیث کی بھی خدمت سر انجام دی، اور قرآن حدیث سے ہی فقہ کے مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، اور ان چاروں ائمہ کی حدیث کی کتب بھی موجود ہیں اور اولین کتب میں وہ شمار ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی مسند امام اعظم ہے، امام مالک کی موطا امام مالک ہے، امام شافعی کی مسند امام شافعی مسند الشافعی ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد مسند امام محمد ہے، اور یہ سیاستہ کی جو حدیث مبارکہ کی کتب ہیں ان سے بھی پہلے کی یہ حدیث مبارکہ کی کتب ہیں۔ بہرحال ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام کے مخالفین جو ہیں وہ مختلف انداز کے ساتھ اسلام پر اور اسلام کے بنیادی ماخذ پر، یعنی قرآن و سنت پر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں، مسلمانوں میں تشکیک کا مادہ پیدا کرتے رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر کے عوام الناس کو، عام لوگوں کو، عامت المسلمین کو، عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے امام، مختلف جو علوم
کا علم رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین سے لے کر پھر آگے آج تک وہ ائمہ مسلمین جو ہیں مختلف علوم اور فنون کے امام، وہ بھی اپنے اپنے طریقے کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کی خدمات سے انجام دیتے رہے ہیں، اور قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر ہونے والے شبہات جو ہیں ان کو دور کرتے رہے ہیں، اور اس طرح کے فتنے کو امت میں پنپنے کا کبھی بھی موقع نہیں مل سکا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرنے لوگ غیر مسلم اور مسلمانوں میں بھی یہ فتنہ پھیلائیں، یا حدیث مبارکہ کا انکار کر دیں اور مسلمانوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے برگشتہ دور کرنے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ حکم موجود ہے، واضح وعدہ اللہ کا موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، قرآن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا محفوظ رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک ایک مبارک عمل محفوظ ہے سیرت مبارکہ کی روشنی میں، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ بہرحال علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین، مفسرین، متکلمین، ان تمام ہمارے پیشواؤں نے ان فتنوں کا بھرپور محاسبہ بھی کیا اور علمی رد بھی کیا، اور مسلمانوں میں جو شکوک و شبہات پھیل رہے تھے انہیں بھی دور کیا۔ بالخصوص جب ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فتنہ انکار حدیث کی بات کرتے ہیں، تو زمانہ قریب میں بھی مستشرقین اور ان سے متاثر کچھ جدید خیالات رکھنے والے لوگوں کے ایک طبقے نے انکار حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا، اور مختلف توجیحات، مختلف تعویلات، اپنے ذوم باطل میں اپنے ذہن کے مطابق مختلف چیزیں گھڑنے لگے، بالخصوص حدیث مبارکہ کے ثبوت اور درجے پر کلام کرنے لگے اور اس کی حیثیت پر بحث کرنے لگے، حالانکہ حدیث مبارکہ وہ سیدھی سیڑھی ہے جس کے ذریعے فہم قرآن مجید فرقان حمید امت مسلمہ کو نصیب ہوتا ہے۔ تو بس جب یہ فتنے سر اٹھانے لگے تو عرب و عجم کے علماء نے اس موضوع پر پھر قلم اٹھایا، اور بڑے بڑے علماء محدثین نے علم حدیث کی نئے نئے انداز سے خدمت سر انجام دی، اور جو نئے نئے فتنے اور نئے نئے شکوک و شبہات اور انکار حدیث کے فتنے پھیل رہے تھے ان کا قرآن و سنت کے حوالے سے مکمل علمی رد فرمایا، احادیث مبارکہ کی تدوین اور اشاعت اور اس کے استناد کو پھر بہت زیادہ واضح طریقے سے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے امام دارقطنی علیہ رحمہ جو ہیں زمانہ بعید میں حدیث مبارکہ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والی ہستی ہیں، اس زمانہ قریب میں مصر سے بڑا کام ہوا حدیث مبارکہ کے حوالے سے، حدیث مبارکہ کی حفاظت کے حوالے سے۔ جامعۃ الازہر میں جو علماء دکتور انہوں نے حدیث مبارکہ کی حفاظت کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ پر اٹھنے والے اعتراضات کے حوالے سے مکمل علمی رد دیا۔ کوئی الحمدللہ یہ امت مسلمہ کا، ہمارے علماء کا یہ شیوا رہا ہے، آج بھی ہے، کہ جتنے بھی نئے نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں ان کی علمی طور پر قرآن و حدیث کے حوالے سے نقلی دلائل کے ساتھ بھی اور منطق اور فلسفہ کے حوالے سے عقلی دلائل کے ساتھ بھی انہی کی باتوں میں سے، انہی کے سوالوں میں سے انہی کو جواب دیے جاتے ہیں علمی دلائل کے ساتھ۔ اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر حدیث مبارکہ کی خدمت سر انجام دینے والوں میں امام دارقطنی علیہ رحمہ جو ہیں وہ ماضی بعید میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے بہت اچھے انداز کے ساتھ حدیث مبارکہ کی خدمت سر انجام دی۔ اور پھر حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب سے پہلے احادیث مبارکہ سماعت بھی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، ان کو حفظ بھی کیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہو یا حدیث مبارکہ، اس کے دو بڑے ذرائع ہیں اس کے حفاظت کے۔ ایک تھا حفظ کرنا، یاد کر لینا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لیا کرتے تھے، حفظ کر لیتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے، جن میں سے جنگ یمامہ ہمیں نظر آتی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ سینکڑوں حفاظ کرام صحابہ کرام وہاں شہید ہو گئے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ فرما دیتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ، اور صحابہ کرام دوسرا پہلا حفظ کرنا، سننا اور یاد کر لینا، دوسرا لکھ لینا، کتابت کر لینا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے یاد بھی کر لیا، اور اسی ترتیب کے مطابق بڑی بڑی ہڈیوں پر اور پتھروں پر اور چمڑوں پر، مختلف چیزوں پر قرآن مجید فرقان حمید کو لکھ بھی لیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم مجھ سے سنتے ہو اسے لکھ لیا کرو، کیونکہ میرے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وہی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث مبارکہ سنتے، یاد بھی کر لیتے، لکھ بھی لیتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی مختلف ملتی ہیں احادیث مبارکہ کے چھوٹے چھوٹے، یوں سمجھ لیجئے صحیفے کہہ لیجئے، کتب کہہ لیجئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے احادیث مبارکہ لکھ بھی لی تھیں اور یاد بھی کی تھیں، اور آگے صغار صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ احادیث مبارکہ بیان بھی کرتے تھے، وہ سماعت کرتے، اس کو لکھ لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ تو یوں یہ پھر سلسلہ تابعین سے تبع تابعین، اور پھر نسل بنسل، ایک نسل سے اگلی نسل میں متواتر قرآن مجید فرقان حمید بھی پہنچتا رہا، لکھی ہوئی صورت میں بھی اور یاد کی ہوئی صورت میں بھی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ لکھی ہوئی شکل میں بھی اور یاد کی ہوئی صورت میں بھی امت تک، ایک سے دوسری نسل تک، دوسری سے تیسری نسل تک پہنچتی رہیں، اور یوں آج ہم تک پہنچی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، آج جو طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں اور پھر وہاں وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، ابتدائی کلاسوں میں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ریاض الصالحین، اربعین نووی اور دیگر حدیث مبارکہ کی کتب، مشکوٰۃ شریف اور اسی طرح دیگر، اور بالخصوص آخری 1 یا 2 سال تو لازمی صرف حدیث مبارکہ ہی پڑھائی جاتی ہے، جسے دورہ حدیث شریف کہہ دیتے ہیں، جس میں سیاستہ کی 6 کتابیں اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹس، جو طلباء یہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، تمام حدیث مبارکہ کی جو کتب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو پھر انہیں سند بھی دی جاتی ہے۔ اس سند میں بعض کا لکھا ہوا بھی موجود ہوتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سند آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے متصل ہے، کیسے جا کے مل جاتی ہے۔ یعنی اگر میں نے حدیث مبارکہ دورہ حدیث شریف کیا، کسی اور اسٹوڈنٹ نے کیا جو آج کر رہے ہیں طلباء، تو بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کے سلسلے کی جو سند ہے، یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تک متصل ہوتی ہے، اور پھر ان سے آگے جو حرمین شریفین طیبین کے ائمہ حدیث ہیں وہاں تک، مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے جو شیوخ الحدیث ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ان تک متصل ہوتی ہوئی پھر ان سے آگے چلتے چلتے ایک ایک کر کے صحابہ تبع تابعین اعظام علیہم رضوان تک پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ائمہ حدیث جتنے بھی درمیان میں آتے ہیں ان سے ہوتی ہوئی تابعین اعظام علیہم رضوان، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تک وہ سلسلہ سند متصل ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سلسلہ سند سے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند کا سلسلہ متصل ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات باطنی علوم حاصل کرنے والے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو انہیں شجرہ طریقت دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم فلاں بزرگ جو ہیں ان سے بیعت ہیں، ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، ہم خلیفہ مجاز ہیں، وہ فلاں بزرگ کے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ فلاں بزرگ کے، وہ فلاں کے۔ تو عام طور پہ 30-35 سے لے کر 40 شیوخ تک کا یہ روحانی جو تعلیم ہے اس میں ہمیں ہستیاں اولیاء کاملین صالحین ملتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے بھی بزرگ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، ائمہ حدیث ہیں، جن کے ذریعے سے یہ حدیث کے سند جو ہے، سلسلہ جو ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ تو یوں حدیث مبارکہ، یہ حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ متواتر ہم تک پہنچے ہیں، یعنی درمیان میں سے کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے، کہیں سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، کہیں کوئی جھوٹا نہیں ہے، سبھی صادق، عادل، نیک، ثقہ
جو سلسلہ حدیث کے راویان ہیں وہ موجود ہیں، اور اسے خبر متواترہ بھی کہتے ہیں، خبر صادق بھی، یعنی ہر وہ خبر جس کو روایت کرنے والے ہر دور میں سچے لوگ رہے ہوں یہ خبر صادق ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ روایت کر رہے ہوں، نیک، ثقہ، مضبوط، عادل مسلمان، وہ پھر سلسلہ سند جو ہے وہ سلسلہ سند اور حدیث متواترہ کہلاتی ہے، وہ خبر صادق کہلاتی ہے، سچی خبر، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالخصوص احادیث مبارکہ چاہے وہ صحیح کے درجے میں ہوں، اب یہ محدثین نے راویوں کے حوالے سے سند بیان کی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول نہیں ہے، چاہے حدیث ضعیف ہو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول ہے، چاہے حسن ہو چاہے صحیح ہو۔ ہاں جو موضوع ہے وہ وضع کردہ ہے، وہ من گھڑت ہے، وہ لوگوں نے خود وضع کر لی، اور ان موضوعات کو ان جیسے ائمہ جیسے امام دارقطنی ہیں، دیگر امام نسائی، جن سیاستہ کے اماموں کا نام میں نے لیا، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان سب نے موضوعات کو علیحدہ کر دیا، جو گھڑی ہوئی باتیں تھیں ان کو علیحدہ کر دیا، اور وہ موضوعات کے نام سے موضوعات الکبیر اس نام سے بھی یہ کتب موجود ہیں، الموضوعات کے نام سے موجود ہیں۔ تو یہ ائمہ حدیث کی بہت بڑی خدمت ہے جو انہوں نے انجام دی، صحابہ کرام علیہم رضوان سے یوں امت تک سلسلہ بسلسلہ سند متواترہ کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اب امام دارقطنی علیہ رحمہ کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، علی آپ کا نام ہے، علی بن عمر بن احمد بن مہدی دارقطنی بغدادی علیہ رحمہ، بغداد ہی کے قریب ایک محلے دارقطنی، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اپنے زمانے میں حدیث کے جو علماء تھے، محدثین تھے، ان کے آپ امام تھے، حافظ الحدیث تھے، اور پھر علل اور اسماء الرجال کے زبردست عالم تھے۔ حدیث مبارکہ کے جو علوم تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں، یوں سمجھیے کہ جو حدیث مبارکہ کے علوم میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تخصص فی الحدیث، وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے علتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، پھر اسماء الرجال کا علم ہے کہ حدیث مبارکہ جو روایت کر رہے ہیں راویان، جو راوی ہیں، یہ ثقہ ہیں، غیر ثقہ ہیں، یہ مجہول ہیں، یا یہ صادق ہیں، یہ کاذب تو نہیں، یہ معلوم ہیں یا مجہول ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ہر راوی کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہزاروں راویوں کا ذکر، تدریب الراوی اور دیگر جو تہذیب التہذیب ہے، تہذیب الکمال ہے، دیگر میزان الاعتدال، اور اس طرح دیگر جو حدیث مبارکہ کے علوم اور فنون سے متعلقہ کتب ہیں، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ سے لے کر آج تک جتنے بھی حدیث کے اساتذہ ہیں اور حدیث کے امام ہیں، حدیث کے فن کو اور حدیث مبارکہ کو آگے پھیلانے والے ہیں، انہوں نے مختلف کتب لکھی ہیں، اور ہزارہا راویوں کا ذکر موجود ہے، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی کنیتوں کے ساتھ، اور بعض اوقات ان کے علاقے اور تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ یہ عادل ہیں یا غیر عادل ہیں، یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، یہ صادق ہے یا کاذب ہے، یہ معلوم ہے یا مجہول ہے، ساری تفصیلات ان کتب اسماء الرجال اور کتب علل جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ اب عامت المسلمین بھی اگر چاہیں، جو حدیث کے آج کے ہمارے شیوخ ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر یہ علوم سیکھ سکتے ہیں، یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کسی نے کوئی وضع کردہ بات بیان کر دی ہو موضوعات میں سے، تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ موضوع ہے یا یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، تو آپ شیوخ الحدیث، ائمہ حدیث، آج بھی جو حدیث کے اساتذہ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ اس حدیث مبارکہ کی تخریج اور تحکیم کیا ہے، یعنی اس تخریج سے مراد یہ ہے کہ یہ کن کن حدیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہے حدیث مبارکہ، اور پھر تخریج، اس کے بعد تحکیم، اس کا حکم کیا ہے کہ کہیں یہ موضوعات میں سے تو نہیں ہے، تاکہ موضوعات کو ہم معاذ اللہ حدیث نہ سمجھتے رہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کر بیان نہ کرتے رہیں۔ تو اسی طرح امام دارقطنی علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قراءت اور پھر اس کے طرق، فقہ اور اختلاف
اور ان انصاب اور ادب میں بھی، یعنی حدیث مبارکہ کے علوم میں تو ماہر تھے ہی، اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے تمام علوم، فقہ اور فقہی اختلافات اور فقہ کے حوالے سے تمام علوم، انصاب کا جو ذکر ہوتا تھا، علم انصاب بھی ایک بہت بڑا علم تھا کہ راویوں کے یا مختلف قبائل کے لوگوں کے انصاب مکمل لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے، لوگوں کو یاد بھی ہوتے تھے، اس کے علم سے بھی آپ مکمل واقفیت رکھتے تھے، اور ادب یعنی لٹریچر جو ہے عربی لٹریچر، اس پر بھی آپ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ پھر آپ نے حدیث مبارکہ کی جو خدمت سر انجام دی، سنن دارقطنی جس کو سنن بھی کہہ دیتے ہیں، یہ آپ کی بہت مشہور تالیف ہے۔ علل حدیث مبارکہ کے علوم کے حوالے سے یہ بہت آپ کی مشہور تالیف ہے۔ الفوائد الافراد یہ آپ کی ایک کتاب ہے۔ تو یوں مختلف علوم میں، مختلف فنون میں آپ نے تالیفات بھی کی، یعنی کتابیں بھی لکھی۔ یوں ہی آپ کے تلامذہ اساتذہ میں بھی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ تلامذہ میں دیکھا جائے تو پھر اس میں بھی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ آپ کے اساتذہ کا ذکر کیا جائے تو ابی القاسم البغوی، یحییٰ بن محمد بن سعید، ابی بکر بن ابی داود، اسی طرح ابی بکر النیشاپوری، الحسین بن اسماعیل، ابی العباس بن عقدہ، ایسے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین یہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے دور کے جو بڑے بڑے ائمہ تھے، انہوں نے آپ کے علمی مقام و مرتبے کو، علمی کمال کو تسلیم کیا اور بتایا کہ آپ بہت بڑے قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید، قاری سے مراد آج کے قاری نہیں، کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ تجوید کے ساتھ، عربی لہجے اور مخارج کے ساتھ، اور یہ سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی لہجے میں اور عربی مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو آج تو قاری اسے کہتے ہیں نا جو قرآن مجید فرقان حمید کو عربی لہجے اور قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس دور میں قاری سے مراد صرف یہ نہیں ہوتے تھے۔ قاری سے مراد یہ تجوید، اور یہ تو چونکہ وہ عرب تھے، یہ تو ان کا بچپن سے معاملہ عربی لہجہ اور مخارج اور وہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ قاری سے مراد یہ ہوتا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے علوم کے عالم، قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے علوم ہیں ان کو سمجھنے والے وہ قاری تھے۔ پھر محدث، حدیث کے تمام علوم سمجھنے والے۔ لغوی سے مراد یہ کہ آپ عربی زبان پر مہارت رکھتے تھے، زبان کے بھی ماہر تھے۔ اور پھر ادیب یعنی عربی ادب جو ہے، عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، دونوں کے آپ ماہر تھے۔ پھر جیسے میں نے عرض کر دیا، قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں ان میں آپ کی خدمات، آپ کی تالیفات موجود ہیں۔ دور دراز کے علاقوں کا سفر کر کے آپ نے تمام علوم اخذ کیے۔ بالآخر 8 ذی القعدہ بعض روایات میں 385 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، بغداد میں آپ کا وصال ہوا، اور بغداد کے قریب ہی قبرستان میں جو کہ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ جہاں آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے، وہیں آپ کے مزار مبارکہ کے قریب ہی امام دارقطنی علیہ رحمہ جو ہیں، آپ کے مزار مبارکہ بھی موجود ہے۔ جو علماء، محدثین، فقہاء، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو بغداد جب حاضری ہوتی ہے تو وہ جہاں دیگر اولیاء اللہ، صلحاء، حتیٰ کہ چند ایک صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام، عراق میں جتنے بھی مزارات مبارکہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی منسوب موجود ہیں، وہاں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ان محدثین کے مزارات مبارکہ پر بھی حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں مستجاب فرماتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں۔ ہم جو آج کے ماڈرن علوم ہیں ان میں کوشش ہوتی ہے ہم آگے سے آگے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم سیکھیں، بالکل سیکھیں۔ امت مسلمہ کو ضرورت ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ ان میں ماہر بن جائیں تو امت مسلمہ کی وہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے تو تمام علوم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہیں، امت کا ایک طبقہ حاصل کر لے، لیکن جو ضروری علوم ہیں وہ کم از کم ہر بندہ مومن کو سیکھنے ضروری ہیں۔ بعض اوقات وہ سنت بن جاتے ہیں، بعض اوقات واجب اور بعض اوقات فرض ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن و سنت کے علوم
ان سے بہرور کرنا یہ لازمی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑی رہیں مضبوطی کے ساتھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں مختلف نئے سے نئے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو ایمان بالخیر کے ساتھ جو ہے اپنی بارگاہ میں بلائے اور ایمان پر ہمیں موت نصیب ہو، قبر حشر آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اس دوران ایک لسنر ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بس سلام کہا، نام نہیں لکھا۔ جی وعلیکم السلام، نام بھی لکھ دیا کریں تاکہ ہم بتا سکیں کہ کس نے ہمیں جوائن کیا۔ چک جمرہ سے محمد رفیق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو ملازمت چھوڑی ہے وہ دوبارہ مل جائے۔ چلیں جی، عہدے پر بحالی اور ترقی کے وظائف میں سے ہے کہ جو شخص اپنے عہدے سے ناجائز طور پر معزول کر دیا گیا ہو وہ 7 دن تک مسلسل نفلی روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اسے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو عہدے سے معزول کر دیا جائے اور وہ اس عہدے پر دوبارہ بحالی کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الطارق 30ویں پارے میں سورۃ الطارق اس کی آیت مبارکہ 8 انہ علی رجعہ لقادر یہ 41 دن تک بلا ناغہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عہدے پر بحالی نصیب ہوگی۔ اور تیسرا یہ جس شخص کی نوکری چھوٹ گئی ہو، چاہتا ہو کہ دوبارہ اپنی جاب پہ بحال ہو جائے یا جاب نہیں چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسلسل 3 نفلی روزے رکھے، صبح فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ روزانہ یا اللہ یا رزاق پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اسی مہینے میں اسی جگہ یا اس سے جگہ سے بہتر جگہ نوکری مل جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں حافظ محمد سلیم صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں میرے لیے ضرور آج دعا کر دیں کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کے تمام امت مسلمہ کے کاروبار، جان و مال، عزت آبرو، دین و دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے، بہتریاں فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں 208 چک ڈوگرا والا سے۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا